مسلمانوں، عید کی شاپنگ کرنے سے پہلے ذرا فلسطین والوں کا بھی خیال رکھنا، ذرا سوچ کے دیکھنا، ذرا ہم اور آپ تو یہاں عید منائیں گے، ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ امت مسلمہ دیکھو ان کے اوپر کس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ ابھی سے عید کی مبارکباد دینا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھے سے اچھا برانڈیڈ کپڑے پہننے والوں، یہ یاد رکھنا فلسطین کے اندر لوگوں کے پاس میں پہننے کے لیے صحیح طرح سے کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس میں کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، ان کے پاس میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ان کے پاس میں رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، صبح کہاں ہے، دوپہر کہاں ہے، شام کہاں ہے، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں کب کس کے اوپر بم آ کر کے گر جائے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر مصیبت سے، کس قدر مشکل وقت سے فلسطین آج گزر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ آج اپنی عید کی شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ مارکیٹوں کے اندر جا کر کے دیکھو، پوری کی پوری مارکیٹ ہماری ماں بہنوں سے بھری ہوئی ہے، پوری کی پوری مارکیٹ ہمارے نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری کی پوری مارکیٹ آج لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ مارکیٹ کی دکانوں کے اندر جگہ نہیں ہے، ہر دکان کے اندر آج بھیڑ بھاڑ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عید کی شاپنگ ہے، عید کی شاپنگ ہے، عید کی شاپنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک عید ہم اور آپ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو بتاؤ کیا ہو جائے گا، کیا بگڑ جائے گا؟ اگر ایک عید ہم اور آپ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اگر ایک عید ہم اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھائیں گے تو بتاؤ ہم اور آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ ایک عید ہم اور آپ عید کی خوشیاں نہیں بنائیں گے تو بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ادھر پوری امت مسلمہ عید کے دن نئے کپڑے پہنے گی، اللہ اکبر، لیکن فلسطین والوں کا ذرا دھیان رکھنا، ان کی عید کس طرح سے گزرے گی۔ ہم اور آپ تو عید کے دن بہت زیادہ اپنی خوشیوں کے اندر مصروف ہوں گے، اللہ اکبر، لیکن فلسطین والے لوگ عید کے دن اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو رو رو کر کے ان کا پورا دن عید کا رو رو کر کے گزرنا ہے۔ پورے فلسطین کو برباد کر دیا ظالموں نے، پورے فلسطین کو اجاڑ دیا مردودوں نے، پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا ان خبیثوں نے۔ مظلوم لوگوں پر کس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ عید کے دن تو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر اچھے سے اچھے کھانے بنیں گے، لیکن فلسطین والوں کا آج کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، ان کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، ان کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے میسر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں کے اندر تو عیدیں بانٹی جائیں گی، بچوں کو پیسے بانٹے جائیں گے، تمام خوشیاں منائی جائیں گی، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، سب عید کو سیلیبریٹ کریں گے، اللہ اکبر، لیکن فلسطین والوں کا ذرا دیکھنا ان کا حال کیا ہوگا۔ فلسطین والے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنی ماں کو یاد کر کر کے روئیں گے، اپنے باپ کو یاد کر کے روئیں گے، اپنے بچوں کو یاد کر کر کے روئیں گے، اپنے رشتہ دار والوں کو یاد کر کر کے روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ خدا را ایک عید اگر ہم خوشیاں نہیں منائیں گے تو بتاؤ ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ ایک عید اگر ہم اور آپ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو بتاؤ ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ ایک عید اگر ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو بتاؤ ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ادھر پوری امت مسلمہ عید کے دن نئے کپڑے پہنے گی، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ روئیں گے، عید کے دن وہ سارے کے سارے لوگ روئیں گے اپنے حال پر، امت مسلمہ کے حال پر۔ اللہ اکبر۔ کس منہ سے عید مبارک کہیں؟ خدا را کوشش کیجئے گا بہت نرم انداز کے ساتھ میں عید منائیں، عید کی نماز پڑھیں، تمامی حضرات عید کی نماز پڑھیں اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر کے، اور دعا کیجئے فلسطین کے لوگوں کے لیے، دعا کیجئے فلسطین کے ان مظلوم لوگوں کے لیے، دعا کیجئے ان غمزدہ لوگوں کے لیے، دعا کیجئے ان مجبور لوگوں کے لیے، دعا کیجئے ان بے سہارا لوگوں کے لیے، دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے جو کھانے میں گھاس کھانے کے لیے مجبور ہے، دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے جو پتے کھا کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، دعا کرنا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، دعا کرنا ان لوگوں کے لیے کہ جن کی گود سے ان کے بچوں کو چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے سے بچوں، فلسطین کے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے۔ شروعات میں اسٹارٹنگ میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چلا تھا، سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بہشکار کیجئے، ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب کیا حال ہے؟ اب معاملہ کیا ہے؟
अभी रमजान शरीफ की अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है, अल्लाह अकबर। इजराइल ने वादा कर लिया कि हाँ अब हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, फिलिस्तीन वालों के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, अल्लाह अकबर। अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है, सहरी के वक्त में उन लोगों ने फिर फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया, 400 लोगों की मौत हो जाती है, अल्लाह अकबर, जिसके अंदर 100 से ज्यादा छोटे छोटे से बच्चे हैं, अल्लाह अकबर। जरा देखना उनके रमजान किस तरह से गुजर रहे हैं, जरा देखना उनकी ईद किस तरह से गुजरेगी। हम और आप तो आज बहुत ज्यादा खुश हैं, चंद रोज बाकी हैं, चंद रोजे बाकी हैं, चंद रोज बाकी है ईद के और चंद रोजे बाकी हैं, अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामिल क़द्र, दुआ कीजिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, फिलिस्तीन के हक में दुआ कीजिए, उन मजलूम लोगों के लिए दुआ कीजिए कि जिनको नाहक सताया जा रहा है, जिनको नाहक मारा जा रहा है, जिनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, अल्लाह अकबर। लेकिन वाह फिलिस्तीन, इतना जुल्म सितम सहने के बावजूद भी उनकी ज़बान पर नाशुक्री नहीं, इतना जुल्म सितम सहने के बाद भी उनकी ज़बान पर गिला शिकवा नहीं है, अल्लाह अकबर। माँ की गोद में बेटे का जनाजा है, माँ की गोद में मरा हुआ बच्चा है, लेकिन माँ फिर भी कह रही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठा रखा है, फिर भी कह रहा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, अल्लाह अकबर। ये सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिलिस्तीन को अता किया है, ये सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिलिस्तीन को अता किया है, अल्लाह अकबर। शोहर का इंतकाल हो गया है, बीवियां कह रही हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बाप का इंतकाल हो गया है, बच्चे कह रहे हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, माँ का इंतकाल हो गया है, बच्चे कह रहे हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बच्चों को उनकी गोद से छीन लिया गया, उनके बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया, लेकिन माँ बाप की जबान पर गिला शिकवा नहीं है। खाने के लिए खाना नहीं, लेकिन गिला शिकवा उनकी जबान पर नहीं। पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं, लेकिन उनकी जबान पर गिला शिकवा नहीं है, अल्लाह अकबर। पीने के लिए पानी नहीं है, उनकी जबान पर गिला शिकवा नहीं है, फिर भी उनकी जबानों पर जारी है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा रब ही काफी है, हमारे लिए हमारा रब ही काफी है, अल्लाह अकबर। रब कदीर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के साथ है जो सब्र करता है। वाह फिलिस्तीन वालों, तुमने सब्र करके बता दिया। दौरे हाजिर में अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल लोग हैं तो वो फिलिस्तीन के लोग हैं। इतना जुल्म सितम सहने के बावजूद भी नमाजों को नहीं छोड़ रहे हैं, इतना जुल्म सितम सहने के बावजूद भी वो रोज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, इतना जुल्म सितम सहने के बावजूद भी वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाशुक्रे नहीं हैं। बाप का इंतकाल हो गया, नाशुक्रे नहीं है, माँ का इंतकाल हो गया, नाशुक्रे नहीं है, उनके सामने उनकी औलादों को मार दिया गया, लेकिन वो खुदा के नाशुक्रे नहीं है, फिर भी उनकी ज़बानों पर जारी है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा